اردو ادیب محمد اعظم شاہد نے نثر نگاری شاعری کے علاوہ اردو صحافت میں بھی نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اردو اخبار سالار اور ملک کے مختلف اخبارات میں ہر ہفتے شائع ہونے والا اعظم شاہد کا کالم عکس در عکس کافی مشہور ہے۔ اعظم شاہد نے اپنے کالم عکس در عکس کے 750 کالم اب تک مکمل کر چکے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے اعظم شاہد لگاتار مختلف موضوعات پر اپنے قلم کو اٹھاتے رہے ہیں۔ اعظم شاہد پچھلے 15 سالوں سے لگاتار ہر ہفتے عکس در عکس کو لکھتے رہے ہیں۔ 2011 میں اس کالم کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اب تک 750 کالم منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں ویسے تو روزنامہ سالار کے لیے اور دیگر اخبارات کے لیے 45 سال سے زیادہ کے عرصے سے میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے خیال آیا 2011 میں کہ کیوں نہ ایک مستقل کالم ایک عنوان کے تحت شروع کیا جائے، تو پیشکش میں نے کی روزنامہ سالار کے لیے کہ میں ہر بدھ کو یہ کالم لکھوں گا جس کا عنوان رہے گا عکس در عکس۔ میں حالات حاضرہ پر اور دیگر جو اہم مسائل ہیں اس پر میں لکھتا رہوں گا۔ تو انہوں نے اس کی اجازت دی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ 2011 سے 2025 تک میں نے تقریباً 750 کالم لکھے ہیں۔ 14 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی ایک ہفتہ بھی کالم میں نے ناغہ نہیں کیا، اور مجھے میرے پڑھنے والوں کا، قارئین کا بڑا اچھا سا رسپانس رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس ریاست میں رہتے ہیں اور یہ کالم جب باہر کی ریاستوں میں بھی چھپتا ہے وہاں سے لوگوں کا ریاکشن ملتا ہے۔ میں نے زیادہ تر کوشش یہ کی ہے کہ حالات حاضرہ کے مختلف مسائل اور ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش جو مسائل ہیں ہر پہلو سے اس کی میں نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کہیں بھی مبلغانہ طور پر اپنی تحریر میں وہ ایلیمنٹ نہیں رکھا، بلکہ میں نے جو دیکھا، محسوس کیا، جو میرے مشاہدات رہے ہیں، تجربات رہے ہیں، اس کو میں نے آسان زبان میں قارئین تک پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ ابھی تک جاری ہے۔ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ روزنامہ سالار کی تمام روایات میں اعظم شاہد کی جو روایت ہے یہ سب سے مستحکم روایت ہے۔ کالم نگار ویسے بھی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، لیکن جس تندہی کے ساتھ بغیر ناغہ کیے ہر ہفتہ ایک کالم لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے کالم پڑھ کر یہ اندازہ ہو کہ یہ بھرتی کا کالم ہے۔ ہر کالم جو ہے فکر انگیز ہوتا ہے، اور ہمارے عہد حاضر کے جو بھی مسائل ہیں ان پر بڑی پرمغز گفتگو ہوتی ہے، اور اس سے قارئین جو پڑھتے ہیں ان کے نہ صرف یہ کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی باخبری میں بھی بہت اضافہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے اعظم شاہد صاحب کی اس کالم نگاری میں جو چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ ان کا اسلوب ہے۔ اس قدر خوبصورت اسلوب ہے کہ کبھی کبھی بڑی خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ زبان جو ہے وہ اخباری زبان سے بڑھ کر اور صحافتی زبان سے بڑھ کر ادبی زبان بن جاتی ہے۔ یہ ادبی زبان ہونے کی وجہ سے اس کالم کی کشش اور بڑھ جاتی ہے۔ محمد اعظم کالم عکس در عکس میں موجودہ حالات، سماجی مسائل، مختلف موضوعات پر قلم کو اٹھایا ہے۔ کئی سنگین مسئلوں کو آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اعظم شاہد ایک سرکاری ملازمت میں ہونے کے باوجود بھی بلا ناغہ ہر ہفتے اس کالم کو لکھا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ کسی سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے بلا ناغہ ہر ہفتے اس طرح کا ایک کالم پچھلے 15 سالوں سے لگاتار لکھنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ جی ہاں، میں ملازمت میں رہا، چونکہ میں شعبہ تدریس سے بھی وابستہ رہا اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن میں میں نے کام کیا، مگر میں جب بھی وقت ملتا، بس سمجھیے کہ مجھے کچھ لکھنا ہے تو میں خود بخود وقت بنا لیتا تھا۔ تمام مصروفیات کے باوجود میں دن کے کسی وقفے میں یا رات کے کسی پہر میں بیٹھ کر اپنی چیزیں لکھنے کی میں کوشش کرتا تھا، کیونکہ ایسا ہے کہ سہولت کے ساتھ کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جنون چاہیے، جستجو چاہیے، شوق چاہیے، ریاضت چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس تمام چیزیں مجھے اللہ نے عطا کی، تو اس طرح سے یہ لکھنے کا کام چلتا رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے صحافت کے میدان میں
چونکہ میں صحافت کا ایک اسکالر رہا ہوں تو مجھے تھوڑی بہت معلومات ان معنوں میں ہے کہ کالم نویسی کی تاریخ میں شاید اعظم شاہد صاحب پہلے کالم نویس ہیں جنہوں نے مسلسل اور بلا ناغہ اتنے طویل عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں. کرناٹک کی ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی مسلسل پابندی کے ساتھ 14 سال تک کالم لکھنے والا کوئی صحافی آپ کو نہیں ملے گا. اردو میں بہت سارے کالم نویس آئے جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، مگر ان کے لکھنے کا جو دورانیہ ہے یہ اتنا طویل کبھی نہیں رہا ہے. محمد اعظم شاہد کا کالم عکس در عکس اس قدر مشہور ہوا کہ انہوں نے 2022 سے 2023 تک کے تمام کالموں کا ایک مجموعہ دستک کے عنوان پر شائع کیا، جسے قارئین نے بے حد پسند کیا. سرکاری ملازم ہونے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعظم شاہد اگر چاہتے تو وہ جرنلزم میں، ان کو بہتر تھا کہ جرنلزم میں آ جاتے. ان کے اندر جو ہے ایک صحافی چھپا ہوا ہے. اتفاق سے وہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، ورنہ جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ جرنلزم میں آ جاتے تو آج جن سطح پر مقبولیت کے ہیں اس سے کہیں اور اعلیٰ سطح پر وہ ہوتے. سب آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 14 برس تک جب کالم لکھا جاتا ہے تو اسی سے اس کی مقبولیت کا بڑی آسانی کے ساتھ پتہ لگا سکتے ہیں. بہت اچھا لکھتے ہیں. اعظم شاہد تو شروع سے ہی لکھنے والوں میں سے ہیں، اچھا لکھنے والوں میں سے ہیں. اس کے بعد 14 سال قبل انہوں نے عکس در عکس کا سلسلہ شروع کیا، اور باقاعدہ لکھنا جو ہے بہت مشکل ہے. لیکن اس آدمی کو سلام جس نے کسی بھی ہفتے ناغہ کیے بغیر مسلسل 14 برسوں سے ہر ہفتے ایک کالم لکھ رہے ہیں، اور جو ٹاپکس وہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لوگ اسے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انتخاب ہی ایسا ہوتا ہے کہ سلگتے مسائل پر لکھتے ہیں. کہ اعظم کو میں 40 سال سے زیادہ بھی، مور دین 4 ڈیکیڈ سے جانتا ہوں. جب ہم دونوں ایک ساتھ ہاسٹل میں تھے، وہ اپنا ایم.اے اکنامکس کر رہے تھے اور میں انجینئرنگ کر رہا تھا، تو ہم دونوں بہت ساتھ رہے. ان کی اردو سے تو میں بہت ہی یہ تھا، ان کی اردو کے ہینڈ رائٹنگ سے بھی بہت یہ تھا. اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، ان کی شادی میں نے ان کے تمام خطوط اور تمام میسیجز جو انہوں نے مجھے لکھے اس کو جمع کر کے میں نے دیا تھا. ایک تو ان کے ہینڈ رائٹنگ سے مجھے محبت ہے، اور ان کی اردو، اور میں ہمیشہ ان کو اس دور میں کہتا تھا کہ بھائی تم یو شوڈ بی اے رائٹر ان اردو، آپ اردو پر لکھو کیونکہ آپ کی اردو بڑی اچھی ہے. اس کے بعد وہ جرنلزم میں آ گئے، پھر نظامت میں آ گئے. پھر یہ کالم نویسی جو شروع کی انہوں نے عکس در عکس، جس دن سے وہ لکھ رہے ہیں اس دن سے میں پڑھتا ہوں، اور اس دن سے ہر وہ ان کا جو کالم ہے اس میں پریزنٹ دوران حاضر کے معاملات کو لکھتے رہے ہیں. 1983 یا 1984 کی بات ہے، جبکہ میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا. تب سے میں انہیں جانتا ہوں، اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی جانتا ہوں. آپ جو ہے کالم نگاری اور صحافت سے آپ کا شوق ہے، اس لیے کہ آپ کو اردو زبان و ادب سے گہرا لگاؤ ہے، اور اس اعتبار سے آپ شعر بھی کہتے ہیں، نظمیں کہتے ہیں. اور کالم نویسی کے تعلق سے میں کہوں گا کہ واقعی انہوں نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے. جو اتنے سالوں مختلف موضوعات پر جو انہوں نے قلم اٹھایا ہے، مختلف موضوعات پر جو انہوں نے، وہ چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے سماجی ہو، ان مسائل پر جو انہوں نے بحث کی ہے اپنے کالم میں، کیا ہے عکس در عکس. واقعی میں مجھے ان کی تعریف کرنی چاہیے، مجھے ہی نہیں بلکہ تمام کو جو آپ کے قاری ہیں وہ انہیں تعریف کرنی چاہیے کہ آپ کے قلم میں بڑی چابک دستی ہے، بڑی روانی ہے، اور حق کوئی سے آپ کام لیتے ہیں. شکریہ. جی.